ایک طرف افغان عوام جشن منا رہی ہے پاکستان پر اپنی فتح کا، تو دوسری طرف افغانستان کے ٹینک طورخم بارڈر کی طرف تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انہی چیزوں کے اوپر بات ہوگی۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل رات کو ایک دفعہ پھر پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے حملے کیے ہیں، اور یہ اندر کیسے گئے ہیں؟ یہ بموں کے ذریعے گئے ہیں، مارٹر گولوں کے ذریعے گئے ہیں اور ڈرونز کے ذریعے گئے ہیں۔ پیدل فوج تو جا نہیں سکتی، جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ دیکھ لیا ہے۔ طورخم بارڈر پر باب دوستی کا گیٹ جو ہے وہ افغان فوجوں نے تباہ کر دیا ہے۔ کیا افغانستان پاکستان میں اب وہ امریکی ٹینک داخل کرنے جا رہا ہے جو امریکہ چھوڑ گیا تھا؟ اسی پر بات کریں گے اور مدعوں پر بھی آج کے پروگرام میں۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ جی تو ناظرین، جیسا میں عرض کر رہا تھا، باب دوستی کے پرخچے اڑا دیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے باب دوستی طورخم بارڈر کے اوپر۔ ناظرین، بات یہ سمجھنے والی ہے کہ پاکستان اگر باز نہیں آئے گا تو پھر پاکستان بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں مکمل طور پر اس وقت لڑائی شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پاکستانی فوج کی بمباری سے عام شہری ہلاک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی بمباری کی وجہ سے افغانی شہری بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس وقت کئی ہسپتال ایسے ہیں جہاں پہ لاشیں لائی جا رہی ہیں، پاکستانیوں کی بھی اور بارڈر کے اس پار افغانی عام شہریوں کی بھی۔ ان میں سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں، کیونکہ افغانستان کا مرد اس وقت محاذ جنگ کی طرف جا چکا ہے۔ ناظرین، کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے افغان فورسز آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ کابل کی منسٹری آف ڈیفنس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت کابل کے اوپر انہوں نے ڈرون پروازیں شروع کر دی ہیں دفاعی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایئر فورس کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اب جس طرح پاکستان کے جیٹ طیاروں نے آ کر کابل پر بمباری کی، تو کیا اب افغان جیٹ طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں کاما کازی کی شکل میں، یعنی سوئسائڈ جو ہوتے ہیں اٹیکس، وہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر افغانستان سے ایک جہاز اڑے گا اور وہ پاکستان کی فضائی حدود میں جائے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم کی زد میں آنے سے وہ جہاز تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا اب سوئسائڈ مشن شروع کرنے جا رہا ہے افغانستان پاکستانی پنجابی فوج کے خلاف؟ بہت ساری خبریں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ د تیلو بازار سره اوس دا کوره ورسېدله او د تیلو بازار دی. دا د بولدکان دی. میزان بخیر جوړې دي. دا 15 تاریخ دی 2025 دسمبر میاشت په بولدکان بازار کې ټانګان د تیر شوله شوب دې راخیستې دي. دا دې روان دي د بولدکان بازار کې، دا دې ور روان دي ښه ډېر په تعداد. چمن میں جھڑپ ہو رہی ہے، پاکستان کے چمن یعنی بلوچستان کے علاقے چمن میں جھڑپ ہو رہی ہے بڑی سخت، اور اس میں اب تک 15 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 75 سے زائد پاکستانی شہری یا بلوچ خواتین اور بچے جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں بولدک اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق 15 افغان شہری جاں بحق ہوئے ہیں اور 85 افغان شہری زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ابھی پاکستان اور افغانستان بارڈر پر کندھار بولدک کے بعد پکتیا تروف علاقے میں
فائرنگ اور جھڑپوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ افغانستان بارڈر پر فائر بند ہوا لیکن کسی بھی وقت وہ دوبارہ جاری ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بی ایل اے کے خلاف ایک زبردست آپریشن شروع کیا گیا ہے مستونگ میں، اور یہ یاد رکھیے کہ بی ایل اے نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بلوچستان سے جو ملٹری سپلائی کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بین کیا گیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جگہ جگہ پر پاکستانی فوج کے سپلائی وہیکلز جو ہیں، جو ٹرکس ہیں، ان کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کاؤنٹر افینسو کے طور پہ مستونگ میں جو ہے وہ بی ایل اے کے خلاف زبردست آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ ہلکی کڈا مامون زئی میں اپر اورکزئی کی حدود تھانہ غلجو میں 216 ونگ فرنٹیئر کور پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، جس میں کافی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے۔ 4 جو ہے وہ فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں 3 زخمی ہیں اور 4 جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کے نام بھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ زیری کا محاصرہ جو ہے وہ ضرور ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ اطلاع آئی ہے کہ زیری کے اوپر ابھی بھی براس کا بدستور کنٹرول جاری ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بنو ڈومیل میں مداخیل قوم کے خلاف آپریشن کے نام پر کئی لوگوں پر تشدد کیا گیا ہے۔ متعدد افراد کو فوج اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ خرلاچی بارڈر پر ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے، یعنی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے تمام گاڑیوں کو بارڈر ایریا سے ہٹنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ افغانستان کے ملحقہ علاقوں سے بھی لوگ نقل مکانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز ناظرین یہ آ رہی ہے کہ نامعلوم افراد نے ڈیرہ بھگٹی کی سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن کو سوئی اور کشمور کے درمیان جو ہے وہ بارودی مواد نصب کر کے دھماکے سے اڑا دیا ہے، جس سے اب گیس کی پنجاب کو سپلائی میں خلل پڑ رہا ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ بلوچستان میں چمن کے بارڈر پر افغان فورسز اور پاکستانی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، اور افغان فورسز نے پاکستانی فوج کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور پاکستانی فوج کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں فوجی، ان کی لاشیں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوجوں کو گرفتار کرنے یا مار ڈالنے کے بعد سب سے پہلا کام جو افغان فوج کر رہی ہے وہ یہ کہ ان کی پتلونیں اتار کے جمع کرتی ہیں، اور پھر وہ پتلونیں قریبی نزدیکی علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں بھیج دیتے ہیں، جہاں افغان لوگ ان کی پتلونیں جو ہے وہ مرکزی شاہراہ پر یا اپنے گاؤں کے چوراہے پر لٹکا رہے ہیں، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 1971 میں پاکستانی فوجیوں کی پتلونیں جو ہے وہ اتری، بنگلہ دیش بنا، اس کے بعد حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی پتلونیں اتار کے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نمائش کی گئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پاکستانی فوجیوں کی وہاں پہ پتلونیں اتاری جا رہی ہیں اور ان کی نمائش کی جا رہی ہے باقاعدہ۔ تو اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چمن بارڈر پر افغان فورسز اور پاکستانی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان فورسز نے پاکستانی فوج کے ہلاک اہلکاروں کی لاشیں جو ہے وہ ضبط کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ اورکزئی میں ناظرین مسلح حملہ ہوا ہے پاکستانی فوج پر، اور 6 فوجی وہاں ہلاک ہوئے ہیں، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ خبر آ رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر اب افغانستان نے ٹینک پہنچانے شروع کر دیے ہیں۔ جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور تھم نیل پہ بھی آپ نے دیکھا، باب دوستی کے تو پرچے اڑ گئے ہیں، تو مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ اب افغان فوج پاکستان میں داخل ہوگی، اور یہ اس لیے بھی داخل ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستانی فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پی ٹی ایم ہے وہ بھی اس وقت پاکستانی فوج کے مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہی ہے، اور تیسری طرف جن لوگوں کے گھر اجڑے ہیں
جن لوگوں کی فیملیز برباد کی ہیں اس پاکستان آرمی نے ڈرون حملوں کے ذریعے اور زبردستی ان کو بے گھر کر کے ان کو آئی ڈی پی بنا کے، وہ لوگ بھی کسی قیمت پر اب پاکستان کا شاید ساتھ نہ دے۔ پاکستان ضرور ایسی فوٹیج اپنے ٹی ویز پر چلاتا ہے جہاں کچھ گلخانوں کو وہ پاکستان کا جھنڈا دیا ہوا ہے اور وہ نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد کے، لیکن وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا کا سینٹیمنٹ نہیں ہے۔ لہذا ایسے موقع پہ اگر افغانستان کی فوجیں پاکستان میں داخل ہوتی ہیں تو اس سے بہتر موقع پشتونستان کو پاکستان سے آزاد کرانے کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اگر افغان فورسز جو ہے وہ چمن کے بارڈر کے ذریعے بلوچستان میں داخل ہوتی ہیں تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ یہ 4 فرنٹس جو کھل گئے ہیں ان پر لڑ نہیں سکے گا۔ ایک فرنٹ بی ایل اے اور پاکستانی فوج کا، دوسرا فرنٹ چمن بارڈر سے افغانی فوج کے داخل ہونے کا اور پاکستانی فوج کا، تیسرا فرنٹ تورخم سے افغان فورسز کا داخل ہونا پاکستان میں اور پاکستانی فوج کا وہاں انگیج ہو جانا، اور چوتھا جو ہے وہ طالبان جو پاکستان والے طالبان ہیں ان کے ساتھ پاکستانی فوج کی جو لڑائی ہے۔ یہ 4 محاذ بیک وقت پاکستانی فوج کے خلاف اس وقت کھل چکے ہیں اور بلوچستان میں بھی عوام پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی عوام بھی پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان کا انتم سنسکار ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ چرچا کریں گے۔ میرے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز ہمارے چینل کو جوائن کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔